ہاؤ اے کامن پرسن کین اسٹرائیو فار اقامت دین ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں کہ سب سے پہلے تو جو آپ نے بھی اشارہ کیا اس طرف کہ اسٹیبلشنگ بلیف ان توحید وننس آف اللہ. ہر نبی نے اس کی جد و جہد سب سے پہلے کی ہے. اینڈ سنسیئر اوبیڈینس ٹو ہم, دیٹ از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. اس کے بعد لرننگ دا ریلیجن, دیٹ از پارٹ آف اقامت دین. اب دیکھیں میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں اچھا یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں, میں ایک ڈسکلیمر دے دوں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے خلافت امپورٹنٹ نہیں ہے, شریعت نافذ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ویری 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 امپورٹنٹ. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ واٹ از دی کریکٹ آرڈر. اب دوسرا ہے لرننگ دا ریلیجن. میں نوجوانوں کہتا ہوں کہ یار 550 دن ہوئے ہیں اس واقعے کو, دل سے بتاؤ کتنا ریلیجن لرن کیا تم نے یہ غزہ والا جب سے واقعہ ہوا ہے. مطلب واٹ ہیز چینجڈ ان یور لائف, ہاؤ مینی سورز ہیو یو ریسائٹیڈ, قصص الانبیاء تم نے پڑھا ہو, تمہاری کوئی پرائرٹیز چینج ہوئی ہو. تو پہلے اپنے تو زندگی میں اقامت دین لے کر آؤ نا. اس کے بعد ایکٹنگ اپون اٹس پروویژنس, دیٹ از اندر تھنگ کہ اس پر ایکٹ کرنا دین پر. دس از اقامت, ہیڈ ٹو ٹو ایکٹ کرنا, دیٹ از اقامت دین. اپنے گھر میں لگانا دین. اس کے بعد کالنگ پیپل ٹو اٹ, یہ بھی اقامت دین ہے. اور یہ ایکشن پوائنٹس میں دے رہا ہوں کہ یہ ان ایکشن پوائنٹس پہ توحید سے سٹارٹ کرو, ریلیجن کو لرن کرو, ایکٹ کرو اس کی ریلیجن پہ. اس کے بعد کال پیپل ٹو اٹ, بیکم اے دائی, اینڈ دین میکنگ ایوری ایفرٹ ٹو میک ریلیجن ٹرائمفنٹ اینڈ اسٹرانگ. جو آپ نے بات کی, جس ڈپارٹمنٹ میں ہو, آفس میں ہو, کمپیوٹر انجینئر ہو, جیسے آپ نے دیکھا موروکو کی ہماری ایک سسٹر, اس نے کیا اقامت دین اپنے اینگل سے. شی اسٹوڈ اپ, اس نے ایک ظالم حاکم ہی کہیں گے نا ٹو بی آنیسٹ, مائکروسافٹ جو کر رہا ہے اس وقت, تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ تم لوگ جینوسائڈ کر رہے ہو, تم لوگ بچے مار رہے ہو. تو آئی تھنک ان ہر اون کیپیسٹی شی ڈیڈ ایفرٹ ٹو میک ریلیجن اسٹرانگ اینڈ ٹرائمفنٹ. تو دیز آر دا تھنگس. اب مسئلہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے وہی آپ کی والی بات, کرٹیسزم میں پڑ جانا, نیگیٹیوٹی میں بہت پڑ جانا, خود کچھ نہ کرنا, بس دوسروں کو کہنا کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. پھر شیخ آج کل اس کا بڑا مذاق دیکھیں نا, ہم کہیں جا کر یہ بات کہیں ایمان والے بنو, ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے. ابھی آپ نے ماشاءاللہ نیچے صحابہ کی جو کلاس تھی جو آج تھی میری, اس میں آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایڈ کیا کہ دیکھو ہمیں ایمان والا بننا ہے. اب اس کا بھی مذاق اڑتا ہے یار, یہ کیا لوگ آتے ہیں اس طرح کے لوگ آ کے ایمان کی باتیں کرتے ہیں, ایمان بلڈ کرو, ایمان بلڈ کرو. بھائی خلافت آنی چاہیے, بھائی یہ ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. تو میں سبحان اللہ آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ اور ایمان, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مطلب ہاؤ کین یو ڈیگریڈ دا کانسیپٹ آف ایمان. اللہ کہہ رہے ہیں تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم لوگ مومن ہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یعنی وعدہ ہے اللہ کا کن سے؟ ایمان لانے والوں سے. اگر تم ایمان لے آتے ہو, عمل صالح کرتے ہو, کہ تمہیں اللہ خلافت دے گا, تمہیں اتھارٹی دے گا اس دنیا میں. یہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55. پھر دیکھیے سورہ غافر ہے آیت نمبر 51. اللہ کہتے ہیں کہ indeed we will support our messengers والذین آمنوا and those who believe فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم ان کو سپورٹ کریں گے اس دنیا میں اور آخرت میں when the witness will stand. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 103 میں اللہ کہتے ہیں اور پھر ہم بچا لیں گے اپنے میسنجرز کو, اور والذین آمنوا اگین والذین, اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے, کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. یہ اوبلیگیشن ہے ہمارے اوپر, اللہ کو کوئی اوبلیگیشن نہیں ڈال سکتا اللہ پہ, لیکن اللہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے کہ ایمان والوں کو جو ہے وہ ہم بچا لیں گے. پھر کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے فیصلہ کر دیا, لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول غالب آئیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ. And our word has already preceded for our servant the messengers that indeed they would be those given victory. اللہ نے اتنی بار ایمان کا تذکرہ کیا, ایمان والے بنو, مدد میری کب آئے گی جب تم ایمان والے بنو گے. تو دیکھیں آج اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یار یہ کیا تم سلوشن دیتے ہو, ایمان والے بنو, ایمان والے بنو, آگے کی بات کرو. کیا آگے کی بات بھائی, ہے ہی بات یہ. آپ اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. ایمان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بندہ بلیٹل کر سکتا ہے جو شاید دین کو جانتا نہیں ہے. صحیح. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ خلافت کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جب خلافت آ جائے گی اور ہم اس کے حق میں ہیں,
جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے تو ان کو سلطان یعنی ڈنڈے کے زور پہ ان کو ٹھیک کیا جائے گا. میننگ اگر واقعی حاکم آ جاتے ہیں اور کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ پھر جو ہے ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھائے گا, وچ از اے ویری گڈ تھنگ الحمدللہ. شیخ ایک مینٹور ہے میرے عالم, بڑی زبردست بات کی, اس سے نا آپ اتنا ریلیکس ہو جاتے ہو, آپ کا جو سٹریس ہے نا وہ ذرا نیچے چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین, جیسے ہم نے کہا نا شروع میں, اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. ہمارا دین جامع ہے, ہمارا دین آپ کی رہنمائی کرتا ہے جیسے یعنی ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے جیسے مرضی حالات ہوں. صحیح. تو اب اگر فار ایگزامپل خلافت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین irrelevant ہو گیا, ہم کچھ نہ کریں. تو دین ابھی بھی ریلیونٹ ہے, تو ہم نے ہر وقت جو ہے دین کے اوپر جو ہے کام کرنا ہے. اور لیٹس سے یعنی کبھی بھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا, یہ جب ہم اپنی ہسٹری پڑھتے ہیں رسول اللہ سے لے کے آج تک, یعنی کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں ریاست تھی. اب فار دا ویری فرسٹ ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حاکم نہیں ہے, ایسا اسلامک ریاست نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں. یو آر آن یور اون, آپ جو ہے ایز این انڈیویجول ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی جو ہے اس کو اوور برڈن کرتے ہیں, یعنی اس کے اوپر برڈن ڈالا جاتا ہے. ایسا نہیں بوجھ ڈالا جاتا کہ وہ جو ہے اس کو جھیل ہی نہ سکے. تو بنو اسرائیل کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ 100 سال کا ٹینور ہے کہ جب بیبیلونینز آئے تھے, انہوں نے جو ہے القدس میں آ کے مسجد اقصیٰ کو ڈھایا اور پھر جو ہے سب کو قیدی بنا کر واپس لے کے چلے گئے, بیبل میں لے کے چلے گئے. اور وہ 100 سال کا جو ٹینور تھا یعنی وہ اسیری کا دور تھا, وہ پرزنرز تھے. تو ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے انبیاء وہ کیا کیا کرتے تھے؟ سیاست کیا کرتے تھے. تو وہ 100 سال بھی جو انبیاء ہیں وہ سیاست کرتے تھے. اب دیکھیں, چاہے آپ اتھارٹی میں ہیں تب بھی آپ نے سیاست کرنی ہے, آپ نے معاملات کو آگے چلانا ہے. اور اب اگر چاہے سارے مسلمان آج جیلز میں بھی چلے جائیں تب بھی ہم نے جو ہے عمل کرنا ہے, ہم نے معاملات کو آگے چلانا ہے. تو دین بڑا جامع ہے, دین آپ کی رہنمائی کرتا ہے جیسے مرضی ایسپیکٹس ہو جائیں. اور دیکھیں, جب ہم کمپرومائز کی بات کرتے ہیں نا, کہ کچھ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے سوٹو سے مذہبی رہنما ہیں جو کہ اس دین کو بڑا ایک سافٹ بنا کے جو ہے پیش کرتے ہیں, اور وہاں سے کچھ ایسے لوگ ہیں. اور آج کل ایک دین جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک ریلیجن ہی ہے جو کہ ایڈوینٹ ہوا ہے, جس کو آپ ہیومنزم کہتے ہیں. یعنی ہیومینٹی نہیں, ہیومینٹی تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. ہیومنزم یعنی ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی ادیان ہیں, ریلیجنز ہیں نا, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ چاہے نمازیں پڑھتے رہو, آپ روزے رکھو, ٹھیک ہے, لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے, سیاست کی باری آتی, جی وہ ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بہت سارے ریلیجنز آلریڈی کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں. اس میں اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ 50-60 سال پہلے جو پوپ ہیں, انہوں نے نا ایک آفیشیل اپالوجی کی جیوز کو کہ جی آپ کے ساتھ جو ہوا, واٹ ہیپن ان ہولوکاسٹ, اور واٹ کرسچنز ڈڈ ٹو یو, جی وی اپولوجائز, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور تھرو آؤٹ ہسٹری آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچنز کے پاس جب بھی اتھارٹی آئی اور بڑی ٹسل رہی جیوز کی کرسچنز کے ساتھ. اس کی وجہ بھی بنتی ہے بیکاز کرسچنز بلیوڈ کہ جو ہمارے خدا ہیں جیزس عیسیٰ, ان کو کروسیفائی جیوز نے کیا ہے. تو جب یہ پاور میں آئے تو انہوں نے جو ہے انتقام لیا. تو بہرحال یعنی اب یہاں سے آپ کو کمپرومائز نظر آتا ہے. تو دیر از اونلی ون دین, ون جائنٹ وچ از اسٹینڈنگ ٹال, وچ از اسلام الحمدللہ. اور یہ دنیا تولی ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے نا, اس کو بھی جو ہے کمپرومائز کر کے جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسکالرس کے ساتھ جڑ جائیں, جو اوتھینٹک نالج ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں, اور انشاءاللہ جب آپ نالج کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو بہت ساری آپ کی جو کنفیوژنز ہیں, جو آپ کا برین فوگ ہے, وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. یو ول ہیو اے پرٹیکولر گول جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ.